نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عظیم نعمت خانہ نبوی اور تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوئی کہ تمام امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر باندھے گئے اس بدترین بہتان کے بارے میں بالکل خاموش رہیں۔ ان کی زبان سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ایک بات بھی نہیں نکلی، بلکہ اس معاملے میں ان کی طرف سے کوئی ہلکا سا اشارہ تک بھی ثابت نہیں ہوا، حالانکہ وہ سب سوتنیں تھیں۔ طبعی طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سوتن موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرور کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ عظیم و برتر اور علیم و خبیر نے سب ازواج مطہرات کو محفوظ اور مامون رکھا، اس لیے ان سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہونے کے حوالے سے ایک اہم مقام اور مرتبہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت اور خلوت کی ساتھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باطل کی دلدل میں پھنسنے سے محفوظ رکھا اور اس ہستی کے خلاف کوئی بات کرنے سے بھی محفوظ رکھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات کو سب سے بڑھ کر جاننے اور پہچاننے والیاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر نوعیت کے اسباب کو بروئے کار لانے کے لیے سب سے زیادہ تیز تھیں۔ بہتان کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ زینب بنت جوہش رضی اللہ عنہ کو ایک خاص مقام عنایت فرمایا۔ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نہایت ہی شریفانہ موقف اختیار کیا، حالانکہ وہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ لڑکھڑا نہ جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھے جانے کے بعد ان کی بریت میں وحی نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جوہش رضی اللہ عنہ سے پوچھا، زینب، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تیری معلومات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں۔ اللہ کی قسم، میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہر اعتبار سے بہتر سمجھتی ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زینب رضی اللہ عنہا کی دینداری، ادب، سخاوت اور نیکی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں وہی میرے ساتھ مقابلہ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے تقوی کی بنا پر بچا لیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے 4750 نمبر پر۔ جس شاعر نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تعریف میں درج ذیل اشعار کہے تھے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نشاور فرمائے۔ انی اقول مبینا عن فضلها ومترجما عن قولها بلسانی، میں اس کے فضل و شرف کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہوں اور اپنی زبان سے ان کی بات کی ترجمانی کرنے والا ہوں۔ یا مبغضی لا تأتی قبر محمد فالبیت بیتی والمقان مقانی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اے میرے ساتھ بغض رکھنے والے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہ آنا، وہ گھر میرا گھر ہے اور وہ جگہ میری جگہ ہے۔ انی خصصت علی لسان محمد لصفاتی بر تحتہن معانی، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں خاص طور پر میری نیکی کی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جن کے معنی اور مفہوم بڑے ہی دلربا ہیں۔ وَسَبَقْتُهُنَّ إِلَى الْفَضَائِلِ كُلِّهَا فَالسَّبْقُ سَبْقِ وَالْعِنَانُ عَيْنَانِ،
میں فضائل میں تمام ازواج مطہرات سے سبقت لے گئی ہوں، سبقت میرے ساتھ خاص ہے اور بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں۔ زوجی رسول اللہ لم ارا غیرہ اللہ زوجنی بہ وہبانی، میرا خاوند اللہ کا رسول ہے، میں نے اس کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں، اللہ نے میری شادی اس کے ساتھ کی اور اس نے دل سے مجھے چاہا۔ وَآتَاهُ جِبْرِيلُ الْأَمِينُ بِصُورَتِي فَأَحَبَّنِي الْمُخْتَارُ حِينَ رَآنِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام میری تصویر لے کر آئے، پسند کرنے والے نے مجھے عزیز جانا جب مجھے دیکھا۔ وَأَنَا ابنۃ الصدیق صاحب احمد وحبیبہ فی السر والاعلان، میں احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن میں حبیب تھے۔ وَتَقَلَّمَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِحُجَّتِي وَبَرَاءَتِي فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ، اللہ عظیم نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم میں میری بریت کے بارے میں کلام کر کے میرے لیے حجت قائم کر دی۔ واللہ فی القرآن قد لعن الذی بعد البراءۃ بالقبیح رمانی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شخص پر لعنت بھیجی جس نے میری بریت کے بعد قباحت کی مجھ پر تہمت لگائی۔ واللہ فضلنی وعظم حرمتی وعلی لسان نبیہ برانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا کی اور میری حرمت کی تعظیم کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجھے بری قرار دیا۔ واللہ وبخ من اراد تنقصی افقا وسبح نفسہ فی شأنی، جس نے بہتان کے ذریعے میری تنقیص کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا اور اپنی ذات کو میری شان میں پاک قرار دیا۔ تیمم کی آیات کا نزول۔ طالبات، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برکات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے تیمم کی آیات نازل کر دی، جس سے مسلمانوں کو ایک سہولت میسر آئی اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ مبارک اماں جان کی برکت کی مہک ارد گرد رہنے والے تمام مسلمانوں تک پھیل گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے، ہم بیدا یا مقام ذات الجیش پر تھے کہ میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ اس کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، لوگ بھی ٹھہر گئے، وہاں پانی نہیں تھا۔ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا ہے؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا ہے، یہاں کہیں پانی نہیں اور نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ اور لوگوں کا اعتراض سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ ابا جان نے مجھ سے کہا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا ہے، نہ تو یہاں کہیں پانی کا تالاب ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان نے مجھے ڈانٹا اور مجھے غصے میں جھنجھوڑا بھی، لیکن میں نے اپنے جسم میں کوئی جنبش نہ آنے دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کر دی تو سب نے تیمم کیا۔ اس موقع پر سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ایک برکات کا ظہور تمہارے حوالے سے ہو چکا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو ہمیں ہار اس کے نیچے سے پڑا ہوا مل گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 334 نمبر، اور یہی حدیث مسلم شریف میں 367 نمبر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی حسرت آیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا۔ مسند احمد میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر یمن بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وصیت کرنے کے لیے نکلے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ جب پند و نصیحت
نصیحت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید آپ اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکیں، شاید آپ کا گزر میری اس مسجد اور قبر کے پاس سے ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے تصور سے رو پڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے ارشاد فرمایا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ مَنْ قَانُوا وَحَيْثُ قَانُوا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الجامعہ 2012 نمبر ہے اس کا۔ متقی لوگ میرے قریب ہوں گے جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنازے سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے۔ میں سر درد میں مبتلا تھی اور درد کی شدت سے کراہ رہی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پاس اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آپ بھی درد کی شدت کی وجہ سے کراہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اگر آپ فوت ہو گئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر کفن پہناؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ میں نے جواب میں کہا جی ہاں، اور پھر اس کے بعد آپ ایک نئی بیوی لا کر میرے مکان میں بسا دیں گے۔ میری یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تکلیف ہو گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ کتاب الجنائز۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1465۔ دنیاوی دولت کا خوف۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران مجھے حکم دیا کہ جو تیرے پاس سونا ہے اسے صدقہ کر دے۔ فرماتی ہیں جب آپ کو ہوش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صدقے کے بارے میں کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گئی اور صدقہ نہ کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ 7 یا 9 دینار تھے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے فرمایا جب میری ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی اور میرے پاس دینار ہوں گے تو میرا کیا بنے گا؟ یہ میرے قبضے میں باقی نہیں رہنے چاہیے۔ معوضات سے برکت کا حصول۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بخار میں مبتلا ہوئے تو معوضات پڑھ کر اپنے بدن پر پھونک مارتے۔ یاد رہے طالبات کے معوضات سے مراد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میں پڑھتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم پر حصول برکت کی غرض سے پھیرتی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 5735 نمبر ہے، اور فتح الباری میں 20810۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ معوضات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر انہیں اپنے بدن پر پھیر لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ نرم دل ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھر وہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تم زنانے مصر کی مانند ہو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے نرغے میں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہیں پیغام دیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے 420 نمبر، اور بخاری شریف میں یہ حدیث
78 نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز اللہ کو پیارے ہوئے اس دن کی صبح کو اپنے جہاد اور صبر کے نتائج اور اس کے ثمرات کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی نظر اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ڈالی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے والہانہ محبت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا مل گئی ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر یہ الوداعی نگاہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے حوض کوثر پر ہی ملیں گے یا پھر جنت میں ان سے ملاقات ہوگی۔ اگر اس حقیقت کا انہیں علم ہو جاتا کہ یہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی نگاہ ہے تو شدت غم سے ان کے دل ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے، کسی نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جاتا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ لیتا، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا۔ کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہی، پھر آپ کو ہوش آئی، آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الافی رفیق اعلی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پسند نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آج اس حدیث کا مطلب پہچان گئی جو آپ حالت صحت میں ہم سے بیان کیا کرتے تھے، انہو لم یقبض نبی حتی یری مقعدہ من الجنۃ ثم یخیر، کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام یا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کلمہ اللہم بالرفیق الاعلی تھا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب فضائل صحابہ 2444 نمبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں وفات پائی وہ اس کے دوران پوچھا کرتے تھے کہ میں کل کہاں ہوں گا۔ وہ دراصل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دین کا ارادہ رکھتے تھے۔ تمام ازواج مطہرات نے متفقہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں اسی گھر میں انہیں رہنے دیا جائے۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن وفات پائی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی اس وقت آپ کا سر میری گود میں تھا۔ اس دن آپ کا لاب میرے لاب سے مل گیا۔ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ میرے گھر آیا اور وہ مسواک کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے یہ منظر دیکھتے ہی اس سے کہا کہ یہ مسواک مجھے دے دے۔ اس نے وہ مسواک مجھے دے دی۔ میں نے اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک اپنے دانتوں پہ کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے 4450 نمبر ہے اور مسلم شریف میں یہ حدیث 2443 نمبر پر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری اور میری گود میں وفات پائی۔ اس دن عبد الرحمن بن ابی بکر میرے گھر آئے۔ ان کے پاس ایک تازہ مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے وہ مسواک اس سے لے لی، اسے چبایا، جھاڑا اور صاف کیا،
پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی عمدہ انداز میں مسواک کی۔ پہلے اس طرح کبھی بھی میں نے آپ کو مسواک کرتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے وہ مسواک مجھے تھما دی اور آپ کا ہاتھ زمین پہ گر گیا۔ میں وہی دعا کرنے لگی جو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے تھے، اور آپ خود بھی جب بیمار ہوتے تو وہ دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں وہ دعا نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی اور آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اور آپ کی مقدس روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے آخری دن میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو ملا دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا بوجھ بڑھ گیا اور آپ کو غشی کے دورے پڑنے لگے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہنے لگی، ہائے میرے ابا جان کو یہ تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، آج کے بعد تیرے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آنسو بہاتے ہوئے کہا، ہائے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، ہائے ابا جان نے جنت الفردوس میں جہاں ٹھکانہ بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو غم سے نڈال سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال کر چین آ گیا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس دن مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس دن مدینہ منورہ کی ہر چیز پر تاریکی چھا گئی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب المناقب میں۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو مسلمان بے چین ہو گئے، ان میں سے بعض دہشت زدہ ہو گئے، ان میں سے بعض شدت غم کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گئے اور ان میں اٹھنے کی سکت نہ رہی۔ ان میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سرے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا موقف۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ میرے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت سخت مقام پر تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ اللہ کی قسم میرے دل میں یہی خیال پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اٹھائیں گے اور واپس لائیں گے، پھر ان افراد کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پلو اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور یہ کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور اب وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ کو 2 دفعہ موت نہیں دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا، اے قسم اٹھانے والے ذرا ٹھہرو۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، لوگو آگاہ رہو، جو سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک کی سورت زمر آیت نمبر 30 کی تلاوت کر دی، اِنَّا کا میتٌ وَإِنَّهُم میتون، بے شک تو مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ آیت پڑھی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا
सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, इनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। अगर वो फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? देखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे इन्हें वो उसकी जजा देगा। ये बातें सुनकर लोग ज़ारो कतार रोने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ो तकफीन। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का इरादा किया तो कहने लगे, बाखुदा हम नहीं जानते कि हम गुस्ल देने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतार लें, जिस तरह हम अपने मुर्दों के कपड़े गुस्ल देने से पहले उतार देते हैं, या हम आपको आपके कपड़ों समेत गुस्ल दे दें। जब उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नींद तारी कर दी। उन लोगों में से हर एक की ठोड़ी अपने सीने से जा लगी। फिर घर के एक कोने से किसी की आवाज आई। ये पता न चल सका कि वो कौन था। उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दो, तो सबने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज पर पानी डालते थे, वो आपकी कमीज ही को आपके जिस्म पर मलते थे। सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अगर मैं अपने काम में मतवज्जो होती तो पीछे ना हटती। बाएं सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ही आपको गुस्ल देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफेद कपड़ों का कफन पहनाया गया। अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में वफात पाई। उनमें 40 साल मनसबे रिसालत पर फायज होने से पहले और 13 साल का अरसा मनसबे रिसालत पर फायज होने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में गुजारा और 10 साल हिजरत के जो मदीना मुनव्वरा में बसर किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात माह रबीउल अव्वल 11 हिजरी में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे विरासत में ना कोई दिनार छोड़ा, ना दिरहम, ना गुलाम, ना लौंडी, सिर्फ एक खच्चर छोड़ी जिस पर आप सवारी किया करते थे, या असलहा, या वो जमीन जो मुसाफिरों के लिए बतौर सदका वक्फ कर दी गई थी। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा आलिमा फाजिला सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो आपसे हदीस का इल्म हासिल कर लेते हैं, हम औरतों के लिए भी अपनी तरफ से एक दिन मुकर्रर फरमाएं, आप हमें वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलां दिन फलां जगह पर जमा हो जाया करें। सब खवातीन वहाँ जमा हो जाती और आप इन्हें इल्म और वो इल्म सिखाते जो अल्लाह ताला ने आपको अता कर रखा था। हसूल इल्म के हवाले से मुसलमान खवातीन का शिकवा अपनी इंतहा को पहुंच गया। वो ये मुतालबा करने लगी कि खवातीन के लिए खसूसी इल्मी मजालस कायम की जाएं जहां उनकी तलीम तरबियत का एहतमाम किया जाए, बावजूद ये कि वो मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाज हसना और इल्म से मुस्तफीद होती थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं, बेहतरीन खवातीन अंसार की खवातीन हैं। दीन को समझने के हवाले से हया उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। मुसलमान औरत इल्म हासिल करने की तरफ उस वक्त मुतवज्जो हुई जब अल्लाह ताला ने इस्लाम के साथ इज्जत बख्शी। वो इस्लाम के चश्मे से सराब हुई और उससे वाफर मिकदार में अपना हिस्सा वसूल किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी, आलमा फाजला, फकीया, 7 आसमानों के ऊपर से बरी करार दी जाने वाली। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हुए तो आप रजी अल्लाह अन्हा की उम्र अभी 19 साल थी, लेकिन उसके बावजूद उनके इल्म ने जमीन के अतराफो अकनाफ को भर दिया। हदीस को रवायत करने के हवाले से इन्हें मरकजी हैसियत हासिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम में से सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा और सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से बढ़कर किसी को हदीस रवायत करने का शर्फ हासिल नहीं हुआ। अलबत्ता सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा की दीनी मसाइल पर बड़ी गहरी नजर थी और वो इस हवाले से ज्यादा सिका दर्जे पर फाइज थी। इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर दुनिया भर की तमाम औरतों का इल्म जमा कर लिया जाए तो फिर भी सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा इन सब से अफजल होंगी। अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह कहते हैं, सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा
عام دینی مسائل میں تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہہ اور عمدہ رائے رکھنے والی تھی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے فقہ، طب اور فن شاعری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو زیادہ جاننے والا نہیں دیکھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے۔ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کبھی حدیث میں کوئی اشکال پیدا ہوا تو ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان کے پاس اس حدیث کے بارے میں ہمیں معلومات ملی۔ علامہ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشائخ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وراثت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ علامہ مسروق رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وراثت کے مسائل کو اچھی طرح جانتی تھی؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء صحابہ کو دیکھا کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وراثت کے مسائل پوچھتے ہیں۔ حافظ ابو حفظ عمر بن عبد المجید القریشی المیانشی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں 1200 حدیث احکام پر مشتمل ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی 290 حدیث تقریباً احکام پر مشتمل ہیں۔ حاکم ابو عبداللہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ربع شریعت مروی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی مجتہد خاتون تھیں جن کی اصول دین اور قرآن مجید کے مشکل مسائل پر سب لوگوں سے بڑھ کر گہری نظر تھی۔ وہ قرآن مجید بہت عمدہ لہجے میں پڑھتی تھیں۔ بہت کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے اس وصف کا پتہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے پر تنقید بھی کی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ چل جاتا تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول کی طرف رجوع کر لیتے۔ خواتین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملنے ان کے گھر آتی اور وہ انہیں دینی تعلیم دیتی۔ وہ مخزومی عورت جس کا چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، وہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد جب صحت یاب ہوئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر دینی مسائل سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات علم اور دین کی اشاعت اور فیضان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ برابر کی شریک کار رہیں۔ آداب نبوت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جہاں علم اور روایت الحدیث کے میدان میں بہت بلند مقام حاصل کیا، وہاں زہد، تقوی، بلاغت اور فصاحت کے آسمان میں بھی اونچی اڑان کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایسے بلند مقام پر فائز ہوئیں کہ عہد نبوت اور اس کے بعد آنے والے زمانوں میں کوئی خاتون اس کے مقام تک نہ پہنچ سکی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمال و جمال اور فصاحت و بلاغت کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فصاحت و بلاغت میں وافر حصہ تھا۔ بلا شک و شبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فصاحت و بلاغت کی بنیادی تربیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فصاحت و بلاغت، علم الانساب اور تاریخی معلومات میں بڑے مشہور اور معروف ماہر تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بابل کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں آئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ علم و ادب کے میدان میں پروان چڑھی۔ قرآنی بیان کے سر چشموں سے وہ جی بھر کر سراب ہوئیں، یہاں تک کہ ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت کی ایسی شرینی پیدا ہو گئی کہ جب وہ بات کرتی تو یوں معلوم ہوتا جیسے نور نبوت کی کرنیں منہ سے آشکار ہو کر ماحول کو جگمگا رہی ہیں۔ جو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باتیں سنتا وہ حیران و شیشدر رہ جاتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو افطرا، جھوٹ، الزام اور بہتان تراشی کی، اس کی تفصیلات میں جو حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ اس بیان کو ادب کی دنیا میں ایک نادر قطع کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فصاحت و بلاغت ضرب المثل تھی۔ ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 3 علوم میں اپنے زمانے میں یکتا تھی: علم فقہ، علم طب
اور علم شعر۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں قاسم بن محمد نے بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے بات کی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے اپنے غلام ذکوان کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا۔ موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا۔ حشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بسا اوقات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 60 یا اس سے زیادہ اشعار پر مشتمل قصیدہ بیان کر دیتی۔ ابی زناد کہتے ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے بڑھ کر کون زیادہ اشعار کہہ سکتا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فن شاعری میں سب سے بڑھ کر تھی، وہ کوئی بات کرتی تو اس کی مناسبت سے شعر کہہ دیتی۔ محمد بن سرین احنف سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، میں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کا خطبہ سنا، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ بہتر اور عمدہ کلام کسی کے منہ سے نہیں سنا۔ امام شبی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، میں نے لبید کے تقریباً 1000 اشعار بیان کیے۔ امام شبی ان اشعار کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فقاہت اور علم پر تعجب کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتے، بھلا تمہارا ادب نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ادب اور فصاحت و بلاغت میں مہارت کی ایک وجہ یہ تھی کہ سرزمین عرب کے مختلف مقامات سے جو وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے، وہ نہایت ادیبانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے فصاحت و بلاغت سے آراستہ گفتگو فرماتے۔ یہ سب کچھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غور سے سنا کرتی تھی، کیونکہ ان کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقفی طرز کلام میں جو خطبہ ارشاد فرماتے، وہ بھی سن کر یاد کر لیا کرتی تھی۔ اس طرح رفتہ رفتہ انہیں فصاحت و بلاغت میں عبور حاصل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زیاد سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے زیاد، تمہارے نزدیک سب لوگوں سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کون ہے، تو اس نے برجستہ یہ کہا، امیر المؤمنین، اگر آپ یہ بات مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے نزدیک سب لوگوں سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے اور اس کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، جس دروازے کو اس نے بند کرنا چاہا اسے بند کر دیا اور جسے کھولنا چاہا اسے کھول دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اعجاز بیانی، فصاحت و بلاغت اور ادیبانہ گفتگو میں حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ فصاحت و بلاغت کے خوشے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، الفاظ ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ عمدہ ترین گفتگو، نادر انداز تکلم، نکتہ آفریں اور معنی سے بھرپور شیریں کلامی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ختم تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم طب۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ اماں جان، آپ کے علم و فضل اور فقیہی صلاحیت پر تو مجھے کوئی تعجب نہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اور نہ ہی مجھے آپ کے شعر و شاعری کے علم پر اور تاریخی معلومات پر کوئی تعجب ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے جو سب لوگوں سے بڑے عالم تھے۔ مجھے آپ کی طب کے بارے میں معلومات پر تعجب ہے، یہ علم آپ نے کیسے حاصل کر لیا؟ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، ارے عروہ بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں جب بیمار ہو جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرزمین عرب کی ہر جانب سے وفود آتے، آپ کے لیے ادویہ تجویز کی جاتی،
تو میں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا کرتی تھی۔ اس طرح مجھے طبی معلومات حاصل ہو جاتی۔ حشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں رہا۔ میں نے قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی فرض، کوئی سنت، کسی نوعیت کا شعر، عرب کی تاریخ کا کوئی خاص دن، کوئی حسب و نسب، کوئی فیصلہ اور علم و طب کے بارے میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے عرض کیا، خالہ جان، طب کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، جب میں بیمار ہوتی تو میرے لیے دوائی تجویز کی جاتی، اور جب کوئی اور بیمار ہوتا تو اس کے لیے دوائی تجویز کی جاتی۔ میں لوگوں سے سنتی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں تو میں سن کر یاد کر لیتی، یعنی بیماری اور اس کے لیے تجویز کردہ دوا کا نام مجھے یاد ہو جاتا۔ اسی طرح خلافت اسلامیہ کے زیر سایہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد زندگی بھر روزے دار، عبادت گزار اور کتاب و سنت کی عالمہ فاضلہ کی حیثیت سے رہیں۔ ان کے پاس دنیا بھر کے کونے کونے سے اہل علم آتے اور ان کی آمد کا مقصد یہ ہوتا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے صاف شفاف علمی چشمے سے سراب ہوں۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نادر نوعیت کا انسائکلوپیڈیا تھیں۔ یہ جاہل کو علم سے آراستہ کرتی، حیرانی اور پریشانی میں مبتلا شخص کی رہنمائی کرتی، لوگوں کو فضائل اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تلقین کرتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خلافت اسلامیہ کے زیر سایہ زندگی بسر کی۔ تمام خلفاء ان کی گراں اور بلند تر قدر و منزلت کو جانتے تھے۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔ انہیں ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ علم کا مینار اور گلشن رسالت کی ایک مہکتی ہوئی کلی تھی جس نے ساری کائنات کو اپنی خوشبو کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ وہ عظیم المرتبہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے علم، دین، ادب، فصاحت و بلاغت، معرفت، زہد اور تقوی کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ صالحین کی موت پر غم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صالحین کی موت پر بہت زیادہ غمزدہ ہو جایا کرتی تھیں، اور ایسے فتنوں کے ظہور پر وہ بہت زیادہ قبیدہ خاطر ہو جایا کرتی تھیں کہ جو دلوں کو درد و الم سے نچوڑ کر رکھ دیں۔ ایسے فتنے عام طور پر اہل علم، احباب فضل، شرف اور اہل ایمان اور تقوی کے اس دنیا سے کوچ کرنے پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ حشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے لبید کا یہ شعر پڑھا، وہ لوگ چلے گئے جن کے پہلو میں زندگی بسر کی جاتی ہے اور میں خارش زدہ چمڑے کی مانند پیچھے رہ گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ لبید پر رحم کرے، اگر وہ ہمارے زمانے کو دیکھ لے تو کیسا رہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ام المومنین پر رحم کرے، اگر وہ ہمارے زمانے کو دیکھ لیں تو کیسا رہے۔ حشام کہتے ہیں، اللہ میرے والد محترم پر رحم کرے، اگر وہ ہمارے زمانے کو دیکھ لیں تو کیسا رہے۔ حشام کا کاتب کہتا ہے کہ ہم نے اسے مسلسل یہی بات کہتے ہوئے سنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت سے غم دوسری مرتبہ تازہ ہوتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں انہوں نے وفات پائی تو میں ان کے پاس آ گئی۔ آپ اس تکلیف میں مبتلا تھے جس میں مرنے والا مبتلا ہوتا ہے۔ ان کا سانس سینے میں اٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے موقع کی مناسبت سے یہ شعر پڑھا، مجھے تیری عمر کی قسم، دولت نوجوانوں کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گی۔ جس دن جان کنی کا وقت آ جائے گا اور سینہ تنگ ہو جائے گا۔ جب ابا جان نے میرا یہ شعر سنا تو غصے سے میری طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹی ایسے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور جب موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔ یہ سورۃ قاف کی آیت نمبر 19۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، تو مجھے پورے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے تجھے ایک باغ تحفے میں دیا تھا، میرے دل میں اس کے بارے میں کچھ کھٹکا سا ہے، تو آپ اسے وارثوں کی طرف لوٹا دیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بالکل ٹھیک ابا جان، فکر نہ کریں۔
آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، میں وہ باغ وارثوں کی طرف لوٹا دوں گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بیماری 15 دن رہی، یہاں تک کہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو سوموار کا دن اور منگل کی رات آ گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سوموار کے دن۔ فرمانے لگے، میری دلی خواہش بھی یہی ہے۔ پھر پوچھا، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس میں کفن دیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، 3 سفید رنگ کے یمنی کپڑوں میں، اس میں قمیض اور پگڑی نہیں تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا یہ ایک کپڑا دیکھ لے، اس میں زعفران کا رنگ اور خوشبو ہے، اسے دھو لیں اور 2 کپڑے اور اس کے ساتھ ملا لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ابا جان یہ چادر تو پھٹی پرانی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، نئے کپڑوں کی زندہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہی اس کا حقدار ہے، یہ کفن تو بس قبر تک کا کام دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو پوچھا، یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ سوموار۔ فرمایا، اگر میں آج فوت ہو جاؤں تو مجھے دفن کرنے کے لیے کل کا انتظار نہ کرنا، مجھے وہ دن رات پسند ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب تر ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس بات پر سب مورخین کا اتفاق ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عمر پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اظہار، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور امیر المومنین کا لقب پایا۔ ان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے عدل اور رحمت کے زیر سایہ زندگی بسر کی اور ملت اسلامیہ کو غلبہ در غلبہ نصیب ہوا۔ دن گزرتے چلے گئے اور بالآخر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جس کی خبر الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے رکھی تھی، جو اپنی خواہش سے نہیں بولا کرتے تھے بلکہ وہی کہتے تھے جو ان کی طرف وحی کی جاتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے عبداللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے، دیکھنا امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ آج میں مومنوں کا امیر نہیں رہا، اور یہ پیغام دینا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اسے اس کے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر گئے، سلام عرض کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ پھر جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں۔ عبداللہ نے کہا، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ اسے اس کے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں یہ جگہ اپنے لیے چاہتی تھی، لیکن میں آج عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس جگہ کی اپنے لیے تمنا رکھتی، اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دی۔ اللہ ان پر راضی اور وہ اپنے اللہ پر راضی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جنگ جمل میں حاضری، جب سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں فریقین کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے گھر سے نکلی۔ ان کا اپنا موقف بھی یہی تھا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لیا جائے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنو عامر کے چشموں پر پہنچی تو رات کے وقت کتے بھونکے۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سا چشمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حواب چشمہ ہے، تو فرمانے لگی، میں تو یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ہمراہ تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ آگے تشریف لے چلیں، مسلمان جب آپ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین صلح کرا دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے کسی ایک پر حواب چشمے کے کتے بھونکیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کی صحت پر موافقت کی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بصرہ کی طرف جانے اور جنگ جمل میں شریک ہونے پر افسوس ہوا۔
ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک پہنچ گیا۔ عبداللہ بن زیاد الاسدی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ دونوں کوفہ تشریف لائے، دونوں ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اس طرح کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ ممبر کے اوپر والے درجے پر کھڑے ہوئے اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نچلے درجے پر کھڑے ہوئے۔ ہم بھی وہاں پر جمع ہو گئے۔ میں نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بصرہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ اللہ کی قسم وہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اس موقع پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرتے ہو یا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 7100۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر سے نکلنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان جب انہیں میدان میں دیکھیں گے تو لڑائی تک نوبت نہیں آئے گی، لیکن جو کچھ ہوا وہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کوچ کا وقت، زندگی کا طویل سفر، عبادت، علم، جود و سخاوت اور اللہ کے دین کی خاطر قربانی میں طے کرنے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بستر مرگ پر دراز ہوئیں، جبکہ انہوں نے دنیا کو علم، فقہ، زہد اور تقوی سے معمور کر دیا تھا۔ اب گرامی قدر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جنت میں ہمیشہ آرام کرنے کا وقت قریب آ گیا۔ بلا شبہ یہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف عمر بن سعید بن ابی حسین سے روایت ہے، کہتے ہیں مجھے ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے پہلے ان سے ملاقات کی۔ جب وہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو ان پر غنودگی کا غلبہ تھا۔ اسی حالت میں انہوں نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ میری تعریف کی جائے گی۔ انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے فرزند آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت ہے۔ وہ خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کیا حال ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر میں نے تقوی سے زندگی گزاری تو بہتر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا آپ انشاءاللہ بہت بہتر ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ کی بریت کے لیے آسمان سے آیات نازل ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اندر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ابھی یہاں آئے تھے اور میری تعریف کر رہے تھے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ مجھے بالکل فراموش کر دیا جائے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے 4753 نمبر۔ رفیق اعلیٰ کی جانب کیسے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا پہلے اپنے بارے میں خیال تھا کہ اسے اس کے گھر میں دفن کیا جائے، پھر انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض حادثات کا سامنا کرنا پڑا، لہذا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بقیع الغرقد کے قبرستان میں دفن کرنا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ 58 ہجری ماہ رمضان میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیماری میں مبتلا ہوئیں۔ ان کی یہ وصیت تھی کہ انہیں بقیع الغرقد کے قبرستان میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ منگل کی رات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف راضی خوشی پرواز کر گئی۔ جب ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں سنا تو فرمایا اللہ کی قسم اپنے باپ کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ جس رات انہوں نے وفات پائی اسی رات وتر کی نماز کے بعد دفن کر دیا گیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، مدینہ منورہ کے ارد گرد آبادیوں کے لوگ بھی آ کر جنازے میں شریک ہوئے۔ اتنے زیادہ لوگوں کا ازدحام اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب ہم اپنی
گرامی قدر اما جان کو الوداع کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، اللہ اس سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی، وہ جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی۔ طالبات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ پڑھ کر کیسا لگا؟ آج میرا سنانا مشکل ہو رہا تھا اور آپ لوگوں کا سننا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔